کیمرامین السلام علیکم. آج کی یہ پریس کانفرنس چند دن پہلے ہی سے طے شدہ تھی اور بڑے اہم نقطے کے اوپر تھی، لیکن کیونکہ کل مجھے موقع مل گیا اسلام آباد میں، تو وہاں پر میں اس حوالے سے بات کر چکا ہوں، تو ہو سکتا ہے میری گفتگو میں بہت ساری چیزیں دہرائی جا رہی ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ کئی دہائیوں سے سندھ کے شہری علاقے اور خصوصاً کراچی ان کو زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے رکھنے، ان کو کم گنے جانے، ان کی نمائندگی کو صرف 25% کر دینے، وہ شہر جو آج بھی تمام تر ناانصافیوں کے باوجود، تمام تر زیادتیوں کے باوجود، تمام طور پر نظر انداز کر دینے کے باوجود بڑے بڑے سرکاری آپریشنز کو بغیر وجہ کے بھگت لینے کے باوجود آج بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کے خزانے میں 60-65% اب بھی ادا کرتا ہے، جو سندھ کے ریونیو کا 95-97% ادا کرتا ہے. ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتیوں، ناانصافیوں پر شاید کوئی قومی اتفاق رائے موجود ہے. بات سنی بھی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہو. تو ہماری آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہے حکومتوں سے، ریاستوں سے سب سے پوچھنا کہ بھائی کوئی ایسا قومی کوئی اتفاق رائے ہو گیا ہے تو کراچی کی عوام کو ضرور بتا دیا. کراچی کے لوگ، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکر اور اس کے علاوہ کئی 20 بڑے شہر سندھ کے 47 میں کیونکہ ہندو میجورٹی شہر تھے، تو جس معاہدے کے تحت مہاجر یہاں آئے اور ہندو یہاں سے گئے تو ان 20 بڑے شہروں میں مہاجر اکثریتی شہر تھے. ان شہروں کو اور 4-5 جو بڑے شہر ہیں ان کو جس طرح نظر انداز کیا گیا، اس کی اپنی تاریخ ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو زیادتی کی گئی ہے کہ مردم شماری میں ان کی آبادیوں کو بہت کم کر کے دکھایا گیا. یہ ہماری طرف سے الزام نہیں ہے. 2 دفعہ حکومتوں کے جانے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے. یہ الزام ثابت ہو چکا ہے کہ کسی نہ کسی وقت پہ حکومتوں نے جان بوجھ کر ان آبادیوں کو کم دکھایا تھا. بھٹو صاحب کے دور میں تو اس وقت کے مردم شماری کے جو کمشنر تھے ان کو سزا بھی سنائی گئی. معزز صاحب حضرات، اس دفعہ بھی حکومت میں شامل ہونے کے لیے ہم نے جو اپنا سب سے پہلا اور اولین نقطہ رکھا تھا وہ مردم شماری کا. یہ ہمارا کوئی سیاسی یا جماعتی مطالبہ نہیں ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں، جمہوری ملکوں میں اس بات کا تصور بھی یہاں موجود نہیں ہے کہ لوگ لاپتہ ہوں.
ہم نے اپنے ان 100-125 کارکنان جو لاپتہ ہیں، آپ بھی بتائیے، میڈیا بھی بتائے، حکومت اور ریاست بھی بتائے، کیا اپنے لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا مطالبہ کرنا غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی ہے؟ کیا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن ہم نے مردم شماری کے مطالبے کو اس مطالبے پہ بھی فوقیت دی. ہمارا پہلا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے انپریزیڈنٹڈ کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے آفیسز بند ہیں، یہ مطالبہ بھی پہلے مطالبے کے طور پہ ہم نے نہیں رکھا تھا. ہم یہ مطالبہ تو نہیں کر رہے کہ ہم سے کیے گئے وعدے کے مطابق کابینہ میں ہمارے فرد کا اضافہ ہونا چاہیے. یہ مطالبہ پہلے دن سے بھی ہمارا نہیں تھا. ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ کی کابینہ میں موجودگی حکومت کو مستحکم کرنے کا باعث بنے گی اور جمہوریت کو مستحکم کرنے کا باعث بنے گی. ہم ایک ایسے مطالبہ، ہم نے اپنا اولین مطالبہ کہا تھا کہ جو نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے پاکستان کی بقا کے لیے اور استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہ شہر جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورے ملک کو چلا رہا ہے، اگر اس کی آبادی بھی صحیح نہیں گنی گئی اور وہاں اس آبادی کی بنیاد پر وسائل کی ایلوکیشن بھی صحیح طرح نہیں کی گئی، تو یہ شہر جو آہستہ آہستہ گزشتہ 15 سالوں میں ایک بڑے دیہات کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اپنے حصے کے تمام ٹیکس دے رہا ہے، پانی کا ٹیکس دیتا ہے اور پانی نہیں ملتا، صفائی کے ٹیکس دیتا ہے اور صفائی کے انتظامات نہیں ہیں، ٹوٹ پھوٹ سڑکوں کی تعمیر کے ٹیکس دیتا ہے اور اس کے پیسے سے کہیں اور کی سڑکیں بن رہی ہیں. جس کو آپ نے گزشتہ 15 سال میں تمام نوکریوں سے باہر رکھا ہے، آپ نے اپنے اقدامات سے یہ میسج دیا ہے اس شہر کو اور ان شہروں کو، سندھ کے شہری علاقوں کو، کہ پاکستان کی نوکریوں پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. جبکہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کر تمام تنخواہیں، اگر یہ شہر ٹیکس نہ دے تو یہ تنخواہیں کہاں سے ادا کی جائیں؟ مردم شماری کے حوالے سے جو بات میں نے کل کہی ہے وہ مکمل بات ہے. حکومت نے اس پہ ایگری کیا تھا ہمارے ساتھ، اور آخر وقت میں بھی جو بات چیت ہوئی تھی وہ اس سے مختلف ہوئی تھی، اس سے مختلف فیصلہ کیا گیا. اب ایم کیو ایم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس وقت کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے اسی وقت کابینہ میں موجود ایم کیو ایم کے نمائندے نے، ایم کیو ایم کے وزیر نے اس پہ نہ صرف شدید احتجاج کیا، بڑا سخت قسم کا اختلافی نوٹ بھی لکھا. صرف ہم ہی تو کراچی سے منتخب نہیں ہوئے نا. ایم کیو ایم پہ تنقید کرنے والے ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھ رہے جنہیں کسی بھی طرح سے یہاں سے جتا دیا گیا؟ ہم حکومت کا حصہ ہیں، وہ حکومت ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا گیا. میڈیا اس حوالے سے خاموش نظر آ رہا ہے.
ہم نے اپنے حصے کی بات بھی کر لی ہے, اسٹینڈ بھی لے لیا, اور وہ اسٹینڈ قائم رہے گا. یہ اولین مطالبہ اور اولین نقطہ ہے, اور اسی نقطے پر حکومت سے ہمارے تعلقات کی عمارت کھڑی ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عوامی مطالبے کے لیے عوام سے ہم نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب متحدہ قومی موومنٹ کی پورا تنظیمی ڈھانچہ گلیوں محلوں میں جا کر, علاقوں میں جا کر, ٹاؤنز میں جا کر عوام سے اپنے اگلے لاہ عمل کے حوالے سے ان کی رائے معلوم کریں گے. ہم سمجھتے ہیں اور کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو مردم شماری ہوئی ہے, عدالتیں بھی اس کے حوالے سے فیصلہ دے سکتی تھی. یہاں پر ووٹرز اور شناختی کارڈ تقریباً 2.5 کروڑ اس شہر سے جاری ہوئے ہیں, اور آبادی 1.60 کروڑ دکھائی گئی ہے. اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی دوبارہ مردم شماری کی نہیں, وہ اتنے بڑی ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پر آبادی کو غلط بلکہ آدھا دکھایا گیا ہے. ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار زحمت دے کے بتا چکے ہیں کہ کراچی میں کئی ایسے بلاکس موجود ہیں سینسس کے جہاں پر ووٹر تو موجود ہے 100 آبادی 0 دکھائی گئی ہے. اس سے زیادہ ثبوت عدالتوں کو اور کیا چاہیے؟ تو ہم نے اپنے تحفظات, اپنے اعتراضات اور اپنا لاہ عمل حکومت کو بتا دیا ہے, اور عوام سے ہم رائے لینے جا رہے ہیں. ہمارا عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ انشاءاللہ ہم بہت جلد کر پائیں گے, اور حکومت کو بھی یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بتائے, لیکن اس کے لیے وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے اس کے بھی اور ہمارے بھی, کہ اس کے پاس جو آئینی آپشن ہے جو ہم نے بتائے, تمام قانونی نکات ہیں, قانونی گنجائش ہے, آئینی آپشن ہے, قانونی آپشنز ہے, حکومت اس کو لینے میں کس وجہ سے تاخیر کر رہی ہے. جو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کہا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ 5% سیمپل آڈٹ کرایا جائے گا, اگر آپ نے حکومت نے, پچھلی حکومت اور اس حکومت نے اگر اس میں تاخیر کی ہے تو یہ کراچی کے لوگوں اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے, ان کا قصور نہیں ہے. آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں, اور حکومت سے مخاطب ہے. حکومت کے پاس تمام آپشن ہوتے ہیں, آئین قانون میں بھی تبدیلی کے, ترمیم کے, اور ہم کسی ترمیم کی بھی ہم سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے. یہ سارے آئینی آپشن پاکستان کے آئین میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ حکومت کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں اس کا سب سے بڑا نشانہ سندھ کے شہری علاقے ہیں. 18ویں ترمیم بھی تو اس وقت کے لوگوں نے ترمیم کروائی تھی. کیا سندھ کے شہری علاقوں کو اس بڑی زیادتی سے ان کو نکالنے اور چھٹکارا دینے کے لیے ایک اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ اور یہ ہمارا اہم ترین مطالبہ ہے آج کا.
اور آئینی ترمیم ایسی نہیں ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کی بنیاد یہ تھی کہ اختیارات نیلے سے نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں, یعنی کچھ اختیارات وفاق صوبوں کو دے اور اس سے زیادہ اختیارات صوبے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو دے. 18ویں ترمیم دھوکہ تھی, قوم کو دھوکہ دیا گیا تھا. اس عذاب سے بھی سب سے زیادہ متاثر, ویسے تو پورا پاکستان متاثر ہے, کہیں کے بھی بلدیاتی نظام آئین کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا نشانہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ بن رہے ہیں. آپ سب کی آمد کا شکریہ. خالد بھائی یہ بتائیے, حکومت میں شامل ہوئے تھے, اس وقت 6 سال مذاکرے کا آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا, اس عرصے میں آپ نے کیا مذاکرات کیے, آپ کو جواب کیا ملا, قوم کو یہ بتائیے. آپ سینسس کے حوالے سے, سینسس کے حوالے سے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی اور اس کی سفارشات بھی تیار تھیں, اور اس میں یہ آپشن بھی موجود تھا کہ کیونکہ پچھلے سینسس 8 سال تاخیر سے ہوئے ہیں تو نیا سینسس 8 سال ارلی کرا لیا جائے تاکہ پاکستان واپس ٹریک پہ آ جائے, اور اس پہ ایگری کیا گیا تھا. یہ آئینی گنجائش موجود ہے, یہ آئینی آپشن موجود ہے اور اس کو حکومت کو استعمال کرنا چاہیے. خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جب یہ کابینہ میں پیش ہوا تو آپ کے جو نمائندے تھے انہوں نے اعتراض جمع کرایا, مگر ایک اور شخص بھی کابینہ میں ہے جو منتخب آپ کی پارٹی سے ہوئے, کوٹا آپ کا نہ ہو مگر وہ MQM کے سینیٹر ہیں, انہوں نے سپورٹ کیا, ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ اور دوسرا سوال بھی سن لیجیے, آپ نے انہوں نے کہاں پہ سپورٹ کیا؟ مردم شماری والے انہوں نے سپورٹ ہی کیا, کیبنٹ میں نہیں کیا. فروغ نسیم صاحب نے سپورٹ نہیں کیا. اختلافی نوٹ ان کا آگے, انہوں نے سپورٹ نہیں کیا, بلکہ اختلافی نوٹ کا وہ شامل تھے لکھنے میں. خالد بھائی, موجودہ صورتحال میں وفاق اور سندھ آپ دونوں کو مل کر ایک لالی پاپ دے رہے مقام ہے, دونوں کی اندر خوبیاں چل رہی ہے. اس صورتحال میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے کوٹا سسٹم وہاں پر رہتے ہوئے کروا لیا. سینسس کے معاملے پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنا کے رکھا گیا. جس طرح آپ نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تھا, کیا ممکن ہے کہ آپ کا ایک وفاقی وزیر اس معاملے کے اوپر جو ہے آپ رابطہ کمیٹی اس میں نوٹس, یہ سب سے آسان آپشن ہے, پہلے بھی استعمال کرتے رہیں, اس سے آگے جا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. خالد بھائی میرا سوال جو دوسرا تھا وہ یہ رہ گیا کہ آپ بھی کل بھی آپ نے کہا, آج بھی انتظار دیا کیا کر رہی ہوگا, تو حکومت میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے اور ہم عوام کے پاس جائیں گے. سر پہلے بھی آپ پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کرتے رہے کہ ہمارے کام چلے, عوام تو آپ سے پوچھ رہی کہ بھائی جب آپ کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ حکومت میں میں نے آپ سے اسی لیے کیا ہے کہ عوام کے پاس جا رہے ہیں, عوام کے پاس جا کے اس کو فائنلائز کریں گے. عوام کے پاس جانے کا کیا طریقہ ہے, جلسے جلوس کریں گے, ریلیاں کریں گے؟ اور دوسرا ایک یہ بتاتے ہیں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک, انہوں نے ایمرجنسی لگانے کا کہا, ایمرجنسی اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کہاں پہ لگانے کا؟ پاکستان میں ایمرجنسی کووڈ-19 کی وجہ سے. کووڈ-19 کی صورتحال اگر یورپ جیسی ہوگی تو پھر یہ شاید مجبوری بن جائے. جی ہاں, آپ کو میرا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور جو آپشنز کی بات کی جا رہی ہے تو میرے خیال ہے ان کا تو کہنا ہے کہ ہم آپ کے جو آپشنز آپ نے بتائے تھے, مطالبے تھے, ہم اس سے ایگری کرتے ہیں, بلکہ ہم وہی چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ کابینہ کا تھا یہ اس کے اگلے قدم کے لیے ضروری تھا, ہم ایسا نہیں سمجھتے. تو اس پہ جب بیٹھ کے بات ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں حکومت کیا کہنا چاہتی ہے. ویسے تو کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کو جتوا دیا گیا. جی 2 سال سے وسیم اختر چیختے رہے لیکن کوئی فنڈ جاری نہیں ہوا, تو یہ تمام جو چیزیں آپ سے کی گئی تھی, کیے گئے وعدے, کوئی عمل درآمد ہوا نہیں اس سے. اور آپ یہ الیکشن بہت بھی آنے ہیں, تمام چیزوں کو آپ کو فیس کرنا ہے, اور آپ پرانی پارٹی میں لیکن یہ صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کے لیے بھی نقصان دہ. جی بالکل نقصان دہ, اور ہمیں اپنے اس نقصان سے زیادہ پرواہ اس شہر اور ان شہری علاقوں کی ہے
کہ جن کے آبا و اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا, جو پاکستان کے جن کے رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑتا ہے, اگر ان کو ہی آپ نے, ہمیں اپنی سیاسی بقا سے زیادہ ان کی بقا کا خیال ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بہت سارے فیصلوں پہ عمل درآمد, اتنا اس کی رفتار اتنی سست ہے کہ لگتا ہے کہ یہ رفتار ہی دم نہ توڑ دے. آپ کا پہلا مطالبہ مردم شماری تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے آپ سے ایگری کیا تھا, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایگری کیا تھا, اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم استعمال نہیں ہو رہی ہے, ورنہ آپ سے بات نہیں کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا جو رابطہ ہوا ہے لب و لہجے سے زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے ہمیشہ سے جب بھی ایم کیو ایم نے کوئی اسٹینڈ لیا ڈیفینسو سے اٹیکنگ پوزیشن پر آتی ہے تو کچھ نہ کچھ کارکنان گرفتار ہوتے ہیں, جس کے بعد فیصلے واپس لے لیے. کابینہ میں واپسی کا فیصلہ بھی اسی طرح. اچھا, کابینہ میں واپسی کا فیصلہ جو ہے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ کم سے کم میں نہیں جاؤں گا. اس کا مقصد تھا کہ یہ آپشن ہمارے پاس موجود تھا, وہ دباؤ سے الگ ہٹ کی تھی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا, مردم شماری کا معاملہ سب کے سامنے رہا. مردم شماری میں صرف سرکاری ادارے جو حکومت کے تھے وہ نہیں تھے, ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جنہیں طاقتور حلقے بھی کہا جاتا ہے. ان کا کیا اسٹانس ہے, وہ کیوں نہیں گننا چاہتے, وہ کیوں نہیں انصاف کرتے کہ کراچی میں اگر 2.5 کروڑ لوگ ہیں, انہوں نے بھی تو رجسٹر میں انٹری کی تھی, ان کے پاس کیسے انٹری کم ہو گئی؟ میرا خیال ہے یہ بات کی جانی بھی ضروری ہے, اور ہمیں موقع ملا تو یہ بات کریں گے بھی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جس میں کہ وہ غیر ملکی فنڈنگ بھی ہوتی ہے, جس کی بنیاد بھی کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حکومت کی ول ہو تو مشکل نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے ایک جو ضرورت ہے ایم کیو ایم کو, ایک مضبوط ایم کیو ایم ہونی چاہیے, بجائے یہ دھڑے بندی کے خاتمے کے ایک منظم انداز میں سامنے کھڑے ہوں اور اپنے مطالبات کو تسلیم کرائیں. تو اس کے لیے کیا ورکنگ ہے آپ کی؟ دیکھیے, دھڑے بندی تو ہے نہیں, عوام اور کارکنان. آپ نے 18 کا الیکشن دیکھ لیا نا, اگر اس میں انجینئرنگ نہیں ہوتی تو ہمارے علاوہ تو کسی کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا. انجینئرنگ کس نے کی تھی؟ انجینئرنگ ہوئی ہے نا. کس نے کی تھی بتا دیں. اچھا, پاکستان کی جمہوریت اتنی آزاد ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جو اس وقت کی نگراں حکومت تھی اس کی ذمہ داری. بہت شکریہ.